تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی گئی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر کیوں آتی ہیں؟ یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں۔ ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں۔ عطا فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو جان پاتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کے تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی نہ بھول پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو ہم جتنا اچھے سے پاس کریں گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جائیں گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف دنیا میں تمہیں نہیں نوازی جاتی بلکہ آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔
اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو تمہاری بہتری کے لیے ایک ایسے پرومیننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یاد رکھو اللہ دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے ہوئے دیکھو گے جن کا تصور تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا، انشاءاللہ۔ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ میں نے کل آپ سب لوگوں کے ایک ایک کمنٹ کو بہت اچھے سے پڑھا۔ آپ نہیں جان سکتے کہ میرے دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ کسی بھی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کہوں گی کہ وہ تمام لوگ دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو، کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔